سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، اور فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، یک نظر کن سوئے ما، یک نظر کن سوئے ما، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اور حضرت بیدم شاہ وارسی فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آئیے حضرات، ممبر شریف پر تشریف فرما آل نبی اولاد علی فرزند غوث اعظم شہزادے حضور مولا کائنات صوفی باصفا حضرت سید نسیم میاں صاحب قبلہ ممبر شریف پر تشریف رکھتے ہیں، اور ممبر شریف پر نائبین مصطفیٰ اور اسلام کے غیرت مند شہزادوں، دور و نزدیک سے سماعت کرنے والی پردہ نشین خواتین امت، نیز مذہب حقہ کی عفت مآب کا نیزان مصطفیٰ، سب سے پہلے علیم الدین اشرفی سلام میں محبت پیش کرتا ہے، قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، عرص سرکار محدث اعظم ہند میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو، اپنے مقدر کو، اپنے مستقبل کو روشن و تابناک کرنے والی بارگاہوں میں ہم سب حاضری کی سعادت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے رسالت کے پیکر حبیب دابر صاحب انا اعطیناک الکوثر، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، نبی آخر الزماں مالک ایواں، سید انس و جان آجیش عرشیاں، فخر فرشیاں، رحمت عالم نور مجسم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، لائق صد مبارکباد ہیں اس مجلس پاک کو سجانے والے، عرص سرکار محدث اعظم ہند منانے والے تمام اراکین و منتظمین، بالخصوص ہمدرد قوم و ملت حضرت حاجی سہیل پٹیل اشرفی صاحب قبلہ۔ میں ہر ایک کا نام تو نہیں جانتا، مگر میرا خدا سب کو جانتا ہے، سب کو پہچانتا ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی دام درمی قدم سخن حصہ لیا ہے، مولا تو سب کے حصوں کو قبول فرما اور سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ حضرات، آئیے بغیر کسی لمحے تاخیر کے محفل پاک کا آغاز اللہ کے ایسے مقدس کلام سے کیا جائے جو تڑپتے ہوئے دلوں کی فریاد اور سسکتی روحوں کا علاج ہے، جو پوری دنیا کے لیے امن و شانتی کا پیغام ہے، جس نے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے لا کھڑا کیا، اور تمام اصنام باطلہ یعنی مصنوعی خداؤں سے بے رغبتی اور بے اعتنائی ظاہر کرنے کی ہمارے اندر ہمت و قوت اور جرأت عطا فرمائی، اور ہمارے سروں پر جو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج زریں رکھا اور سجایا،
آئیے اسی مقدس کلام سے محفل پاک کا آغاز کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں قاری خوش الانحان، ماہر تجوید و بیان، استاذ القراء حضرت حافظ و قاری محمد رئیس احمد چنکاپوری صاحب قبلہ کو آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں چار مصرے کے ساتھ کہ نور حق کا اس جہاں میں آئینہ قرآن ہے، نور حق کا اس جہاں میں آئینہ قرآن ہے، رہنمائی کا سنہرا سلسلہ قرآن ہے، اور دونوں ہیں سر چشمہ رشد و ہدایت دہر میں، ایک ہے دوش رحل پر دوسرا بولتا قرآن ہے۔ آئیے مائک پر حضرت قاری صادق القادری صاحب قبلہ۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ ابھی ہم اور آپ حضرات اللہ رب العزت کے مقدس کلام یعنی قرآن مجید و فرقان حمید کی مقدس آیتوں کی مقدس تلاوت سے فیضیاب ہو رہے تھے، اور محفل میں نور و اعلیٰ نور کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ میں زیادہ وقت گزارشات میں نہیں لگاؤں گا، بس یہاں سے میں بڑی تیزی کے ساتھ، چونکہ بہت مختصر سا پروگرام ہے اور اس وجہ سے بہت اختصار کے ساتھ میں چار مصرے تمام علماء کرام بالخصوص آل نبی اولاد علی فرزند غوث اعظم شہزادے حضور مولا کائنات کی نظر کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، تو پھر یہ سلسلہ دن رات کیا تا حیات چلے۔ سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، تو پھر یہ سلسلہ دن رات کیا تا حیات چلے، اور صبا ستارے قمر آفتاب پانی کیا، صبا ستارے قمر آفتاب پانی کیا، قسم خدا کی وہ کہہ دیں تو کائنات چلے، قسم خدا کی وہ کہہ دیں تو کائنات چلے۔ آئیے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ
میں آواز دے رہا ہوں مداح رسول انام اندلیب گلشنی رسالت. ان کو آواز دے جی. جس مداح رسول کو میں آواز دے رہا ہوں، جس سراخان رسول کو میں آواز دے رہا ہوں، وہ معتبر لہجہ ہے، وہ مقدس لہجہ ہے قاری رئیس چنکاپوری صاحب قبلہ کا. میں بغیر کسی لمحے تاخیر کے التماس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے، شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے، شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے، علی کا لاڈلا ذرا تیور دیکھا کے چلتا ہے، اور سر حسین نے نیزے سے یہ کر دیا اعلان جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے. مائک پر قاری رئیس صاحب. یہ عقیدت کی شکل میں پیش کرنے کے لیے ہم لوگ حاضر آئے، اور آج کے جلسے کی اس محفل کی سرپرستی و صدارت انہی کے خانوادے کے چشم و چراغ رہبر راہ شریعت پیر طریقت اولاد نبی حضرت علامہ صوفی نسیم صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ ان کی جلوہ گری ہے. ان کے زیر سایہ عاطفت ہم اور آپ یہاں پر حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں. میں حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے جس کا عرص سراپا قدس ہم منانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، انہی کا لکھا ہوا کلام، انہی کے لکھے ہوئے چند اشعار نعت پاک کے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اس سے پہلے جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ ہوش و خرد عطا کیا اوج خودی دکھا دیا، ہوش و خرد عطا کیا اور اوج خودی دکھا دیا، ہوش و خرد عطا کیا کہ ہوش و خرد عطا کیا اور اوج خودی دکھا دیا. تشریف رکھتے ہیں عطا کیا اور اوج خودی دکھا دیا اور جام شراب بے خودی، جام شراب بے خودی جب سے ہمیں پلا دیا، جام شراب بے خودی جب سے مجھے پلا دیا، ہوش و خرد عطا کیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ گر پائے چشم مصطفیٰ رحمت خاص کبریا،
جلتا ہوا بجھا دیا، جلتا ہوا بجھا دیا، روتا ہوا ہنسا دیا، جام شراب بے خودی جب سے ہمیں پلا دیا، جام شراب بے خودی۔ اور حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اپنے پیر کی شان میں وہ فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا، احمد حق نما دیا، اور اشرف با خدا دیا، اور مجھ کو میرے کریموں نے، مجھ کو میرے کریموں نے پیر بہت بڑا دیا، مجھ کو میرے کریموں نے پیر بہت بڑا دیا، جام شراب بے خودی۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں کہ تیری عطا پہ اشرفا سید خست جاں فدا، تیری عطا پہ اشرفا سید خست جاں فدا، اور منگتا کہ لب ہلے نہیں، منگتا کہ لب ہلے نہیں، حکم ہوا دیا دیا، منگتا کہ لب ہلے نہیں، اور حکم ہوا دیا دیا، مجھ کو میرے کریموں نے پیر بہت بڑا دیا، مجھ کو میرے کریموں نے میری بگڑی بنانے کو، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، کہ سوئی سوئی قسمت جگانے کو، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام
کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، اور علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، اور خطائیں بخشوانے کو، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے دشمنوں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، علی کے دشمنوں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، کہ علی کے دشمنوں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، علی کے دشمنوں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، بس ان کا دل جلانے کو، بس ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے، بس ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ حضور محدث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، تو علی کے ہر دیوانے کو، علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے، علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور وہ مقطع میں فرماتے ہیں حضور محدث اعظم ہند کہ زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، کیوں کہ میری عزت بچانے کو، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، اب بس ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے، اور میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، میرا دل چیر کر دیکھو
کو علی کے ذکر سے روشن، تو علی کے ہر دیوانے کو، علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے، اور علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی۔ تو یہ گمان کھلے کہ چہار سمت ہو جیسے عطر دان کھلے، اور کسی کے واسطے ایک درخت بھی نہیں کھلتا، کسی کے واسطے ایک درخت بھی نہیں کھلتا، اور میرے نبی کے لیے ساتوں آسمان کھلے، میرے نبی کے لیے ساتوں آسمان کھلے۔ اور یہ آرزو ہے کہ بازار شہر طیبہ میں، یہ آرزو ہے کہ بازار شہر طیبہ میں بدست آقا میری نعت کی دکان کھلے، بدست آقا میری نعت کی دکان کھلے۔ آئیے حضرات، اب میں بغیر کسی لمحے تاخیر کے اپنے دماغ کے پرندے کو پرواز کرتے ہوئے میدان خطابت میں لے چلتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں جو بہت ہی کم وقتوں میں شہرتوں کے ایک طویل فاصلے کو طے کرنے والی شخصیت، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، جسے ہم انٹرنیشنل سنی سینٹر کی شان کہتے ہیں، انٹرنیشنل سنی سینٹر کی جان کہتے ہیں، اعتماد حضور مجاہد اسلام، یعنی حضرت مفتی شمس الزمان خان صاحب قبلہ کو میں 4 مصرے کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد، بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد، اور مضبوط ہو گیا ہے جگر کربلا کے بعد، اور فتح و نصرت کا امامہ باندھے سر حسین، فتح و نصرت کا امامہ باندھے سر حسین، نیزے پہ کر رہا تھا سفر کربلا کے بعد، نیزے پہ کر رہا تھا سفر کربلا کے بعد۔ اور اس دور کے یزید کو شاید خبر نہیں، اس دور کے یزید کو شاید خبر نہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الزمان خان صابری صاحب کو ملا۔ دو آل رسول کی موجودگی میں آل رسول کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ آج کی جو تاریخ ہے وہ سرکار محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کے عرس کی تاریخ ہے۔ یوں تو ہر سنی کو عشق کا اظہار کرنا چاہیے، مبارکباد کے لائق ہیں آپ تمامی احباب جو سرکار محدث اعظم ہند کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ وقت وغیرہ سب سیٹ رہتا ہے کہ کب کتنے وقت بچ کے کتنے منٹ پہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ اب اس میں اگر مشائخین کی آراز کی محفلیں اور فاتحہ کے وقت شامل ہو جائے تو پھر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اسی ایڈجسٹ کی ایک کڑی یہ ہے کہ یہاں پر سید الخطبہ حضرت معاذ میاں صاحب قبلہ موجود ہیں، ان کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہمارے پیکر اخلاص و محبت حضرت نسیم میاں صاحب قبلہ کچھ اشعار دیکھیے سرکار محدث اعظم ہند کی بارگاہ، ملاحظہ کیجیے گا۔ دیار عشق کے جامی محدث اعظم، یہ کہ آپ قافیے پر توجہ دیجیے گا قاری صاحب۔ ہاں، دیار عشق کے جامی محدث اعظم، علی کے فیض گرامی محدث اعظم۔
علی کے فیض گرامی محدث اعظم دیار عشق کے جامی محدث اعظم. یہ سچائی ہے کہ ترنم میں طاقت ہے. کلام کیسا بھی ہو اگر ترنم میں پڑھ دیا جائے تو لوگ جھوم جاتے ہیں. اور اتنا بڑا کلام پڑھ رہا ہوں مگر تحت میں، اس لیے شاید توجہ آپ کی ہو. توجہ دیجیے، بہت اچھا شعر ہے. دیار عشق کے جامی محدث اعظم علی کے فیض گرامی محدث اعظم در نبی سے ملی، در نبی سے ملی فن کی سلطنت ان کو. اب یہ پوری تقریر کا نچوڑ ہے. در نبی سے ملی فن کی سلطنت ان کو، زمین ہند کے شامی محدث اعظم. زمین ہند کے شامی. حافظ صاحب فتاوی شامی کو ذہن میں رکھیے، ملا شامی کو ذہن میں رکھیے. زمین ہند کے شامی محدث اعظم. بھائی یہ اردو سفر کے ذریعے یہ ہماری کلپ آستانہ محدث اعظم ہند سے جڑے ہوئے تمامی احباب تک پہنچنی چاہیے. ملاحظہ کریں. دیار عشق کے جامی محدث اعظم علی کے فیض گرامی محدث اعظم در نبی سے ملی فن کی سلطنت ان کو، زمین ہند کے شامی محدث اعظم ہند. بھائی حضرت علامہ ابن عابدین شامی بہت بڑے فقیہ ہوئے ہیں. زمین ہند کے شامی، یہ الگ بات ہے کہ محدث اعظم کا خطاب ہے، وہ فقیہ اعظم ہند بھی تھے. وہ ہاں، جہاں حضرت محدث سورتی علیہ رحمہ کے پاس انہوں نے فن حدیث حاصل کیا، وہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں انہوں نے فن فقہ بھی حاصل کیا محدث اعظم ہند نے. ملاحظہ کریں. لکھی ہے فقہ محبت پہ وہ کتاب حیات، لکھی ہے فقہ محبت پہ وہ کتاب حیات، اصول حق کے حسامی محدث اعظم. اصول حق کے حسامی محدث اعظم. اصول حق کے حسامی، اب حسامی جنہوں نے پڑھا ہوگا ذہن میں ہوگا. اصول حق کے حسامی محدث اعظم دیار عشق کے جامی. بولیے. علی کے فیض گرامی محدث اعظم. اور ہے بے مثال کے چھوچھا کا اشرفی گلشن. اب یوں ہی حاجی سہیل پٹیل اور ان کا پورا قافلہ، ہم لوگ دیوانے نہیں ہیں صاحب، سنیے. ہے بے مثال کے چھوچھا کا اشرفی گلشن. بھائی آپ چہرہ تو اشرفی گلشن کی طرف دیکھیں، نظر کریں، توجہ کریں. ویسے سادات بیٹھے ہیں، بات چونکہ محدث اعظم کی ہو رہی ہے اس لیے اشرفی گلشن کی طرف میں نے اشارہ کیا. اے بے مثال کے چھوچھا کا اشرفی گلشن، اسی کے ایک گل سامی محدث اعظم. اسی کے ایک گل سامی محدث اعظم دیار عشق کے جامی. یہ عشق میں ملا جامی علیہ رحمہ کا کوئی جواب نہیں ہے. دیار عشق کے جامی محدث اعظم. اور یہ شعر سنیں آپ کہ میں اس سے پوچھوں کہ کس نے مجھے بلایا ہے. میں اس سے پوچھوں کہ کس نے مجھے بلایا ہے، تو پھر کہے یہ پیامی محدث اعظم. پھر کہے یہ پیامی محدث اعظم دیار عشق کے جامی محدث اعظم. اور ایک شعر دیکھیں کہ میں اپنی خلد عقیدت میں سر کے بل جاؤں. میں اپنی خلد عقیدت کی جنت، میں اپنی خلد عقیدت میں سر کے بل جاؤں،
पहुँच के दूं मैं सलामी मुहद्दिस आज़म, पहुँच के दूं मैं सलामी मुहद्दिस आज़म, पहुँच के दूं मैं सलामी मुहद्दिस आज़म, दयारे इश्क के जामी मुहद्दिस आज़म। कहूँ हुजूर ये दारैन की सादत है। अब आप लोग नागपुर में रह करके मशाइखीन अशरफिया का कोर्स करते हैं, फातिहा करते हैं, ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी, ये मोहब्बत बेकार नहीं जाएगी। इसको तो मैं चाहूँ तो कुरान से साबित कर दूं, लेकिन हमारे पास अभी वक्त नहीं है। सुनिए शेर, कहूँ हुजूर ये दारैन की सादत है, कहूँ हुजूर ये दारैन की सादत है कि आप हैं मेरे हामी मुहद्दिस आज़म, कि आप हैं मेरे हामी मुहद्दिस आज़म, कि आप हैं मेरे हामी मुहद्दिस आज़म। और एक बड़ा शेर कहूँ? नहीं, पहले आप लोग सुभान अल्लाह बोल लीजिए तब। नहीं, अब आप तौफीक भाई बोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह। आप सुनिए, सुहेल भाई बोलिए आप। ये शेर सुनिए, हाफिज साहब, हाजी साहब किबला, उस्ताजुल हफ़ाज़। खुशा नसीब के निस्बत है अशरफी मेरी, हुजूर अशरफी मेरी। अगर सिर्फ ये लफ्ज़ अशरफी पे मैं बात करने लगूं तो बिला मुबालगा तकरीबन आधा पौन घंटा तो निकल ही जाएगा फ़ज़ाइल में सिर्फ लफ्ज़ अशरफी जो है। हाँ, सिलसिले अशरफिया की खुसूसियात खुद एक मेरा एक उन्वान है, इस पर आप सुन्नी चैनल पे खिताब सुन सकते हैं। खुशा नसीब के निस्बत है अशरफी मेरी, हूँ मैं साबरी, तालिबान अशरफी भी हूँ, सरकार ताजुल इस्लाम से तालिब हूँ मैं, और सरकार कायदे मिल्लत से तो खिलाफत इजाज़त भी मिल गई है। खुशा नसीब के निस्बत है अशरफी मेरी, मेरा शरफ है दवामी मुहद्दिस आज़म, मेरा शरफ है दवामी, मेरा शरफ। भाई किसी के चिढ़ाने से हमारी अशरफियत ख़त्म नहीं होगी, इसमें मार्केट नहीं बन रही है, इसमें पैसा नहीं आ रहा है। अब अशरफी टाइटल ना लिखो, अशरफियत से हट जाओ, कहीं और से मुरीद हो जाओ ताकि पैसा वैसा आए, ये नहीं है भाई। अब फिर अब ये तमीज़ सुन ली, फिर आप ये शेर सुनिए। खुशा नसीब के निस्बत है अशरफी मेरी, खुशा नसीब के निस्बत है अशरफी मेरी, मेरा शरफ है दवामी मुहद्दिस आज़म, मेरा शरफ है दवामी मुहद्दिस आज़म। इनायतों के गुहर ताबत न कम होंगे, इनायतों के गुहर ताबत न कम होंगे, तेरा खजाना है नामी, तेरा खजाना है नामी, तेरा खजाना है नामी मुहद्दिस आज़म। इनायतों के गुहर ताबत न कम होंगे, तेरा खजाना है नामी मुहद्दिस आज़म। जो सर झुकाए वो नकेरा से मारफा बन जाए। सैयद साहब किबला इल्म अदब की शख्सियत बैठी हैं, जो सर झुकाए वो नकेरा से मारफा बन जाए। नकेरा मारफा सर्फ और नौ पढ़ने वाले जानते हैं। जो सर झुकाए वो नकेरा से मारिफा बन जाए, अजीम है ये गुलामी मुहद्दिस आज़म, अजीम है ये गुलामी, अजीम है, अजीम है ये गुलामी मुहद्दिस आज़म। फरीदी वस्फ कमा हक़्क़हू न लिख पाया, बड़े शायर हैं फरीदी मिसबाही कि फरीदी वस्फ कमा हक़्क़हू न लिख पाया, माफ़ कीजिए खामी मुहद्दिस आज़म, माफ़ कीजिए खामी मुहद्दिस आज़म। कुरान की एक आयत आप देखिए और मुहद्दिस आज़म हिंद को समझ लीजिए आप। मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा को मुहद्दिस आज़म हिंद का खिताब उनके उस्ताद ने दिया था, जो फ़न हदीस के उस्ताद थे। आपने फ़न हदीस की तालीम दो मुहद्दिस से हासिल की, एक मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमा है पीलीभीत में जाकर के, और एक हज़रत मोतीउल्लाह गालिबन नाम है,
وہ بھی محدث تھے، ان سے بھی آپ نے علم حدیث حاصل کیا اور انہوں نے ہی آپ کو محدث اعظم ہند کا خطاب دیا تھا۔ محدث اعظم ہند کا خطاب یوں ہی نہیں، فن حدیث میں اسماء الرجال بہت یہ ہارڈ گوشہ ہے، بہت ہارڈ شعبہ ہے، سخت شعبہ ہے۔ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ محدث اعظم ہند کو اسماء الرجال میں بھی کمال حاصل تھا۔ محدث اعظم ہند کو کمال حاصل تھا، فقہ کی جزیات پر تو آپ نے مہارت حاصل کر ہی لی تھی، فن حدیث میں کمال حاصل تھا۔ اچھا، محدث اعظم ہند علیہ رحمہ کی ایک بات اور بتا دوں، آپ بہت بڑے مناظر بھی تھے۔ ہاں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ رد وہابیت میں ہندوستان کے جن عظیم شخصیات کا نام آتا ہے، انہی شخصیات میں محدث اعظم ہند کا بھی نام آتا ہے۔ بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہو، مراد آباد سے حضرت صد اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی ہو، بدایوں شریف سے حضرت عبد القادر بدایونی علیہ رحمہ ہو، اسی طرح سے کچھوچا سے سرکار محدث اعظم ہند علیہ رحمہ۔ وہابیوں کے رد میں ان کا بھی بڑا نام ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف مناظرے کیے، آپ نے کئی ساری کتابیں لکھی ہیں، شاید آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہوگا۔ معارف قرآن کا آغاز محدث اعظم نے کیا تھا، جس کو پورا شیخ الاسلام نے کیا۔ معارف قرآن کے علاوہ تفسیر قرآن محدث اعظم ہند کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کئی ساری کتابیں محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کی ہے۔ خود مخدوم پاک سمنانی علیہ رحمۃ و رضوان کی سوانح بھی آپ نے حیات غوث العالم لکھی۔ پھر کئی شروحات پر بھی کام ہے، بڑا کام ہے تدریس کے ذریعے۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمہ بڑے عظیم مدرس بھی تھے، تقریباً 10 سے 12 سال دلی میں پڑھایا بھی آپ نے، اگر میں مطالعے میں صحیح ہوں تو 10 سے 12 سال، لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ آپ نے جو الحدیث مدرسۃ الحدیث یہ تھا، اور یہ بھی ہے کہ خود انہوں نے قائم کیا تھا دلی میں، اس میں 12 سال تک آپ نے پڑھایا، بے شمار شاگرد بھی ہیں۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمہ اشرفی میاں علیہ رحمہ کے نواسے ہیں، عالم ربانی کے داماد ہیں، بھانجے ہیں، بہت بڑا نام ہے بھائی، بہت اونچا مقام ہے محدث اعظم ہند علیہ رحمہ کا۔ اب وہ جو قرآن کی آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، پھر کبھی انشاءاللہ سناؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب قبلہ سے فضیلت حضور محدث اعظم ہند سماعت کر رہے تھے۔ آئیے بغیر کسی لمحے تاخیر کے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں۔ محترم جناب محمد اشرف سلمہ کو وہ آئیں اور آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں خراج منظوم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پہ نذرانہ پیش میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام بنے غلام، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن
جتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے ہے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سے وہ سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شان زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے میں تو میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ میں بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں کے در کا بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں،
میں تو پنجتن کا غلام میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام میں تو پنجتن کا غلام۔ السلام کون کون عالی ہے کون کون، سید صاحب کی دعائیں لیتے ہوئے 4 میں سے کہ اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، حیدر کے در کا سوالی ہے کون کون۔ اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، حیدر کے در کا سوالی ہے کون کون، اور نعرہ لگا کے دیکھ حیدر کے نام کا، نعرہ لگا کے دیکھ حیدر کے نام کا، شکلیں بتائے گی کہ حلالی ہے کون کون، شکلیں بتائے گی، شکلیں بتائے گی کہ حلالی ہے، شکلیں بتائے گا کہ حلالی ہے کون کون۔ اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، اور نعرہ لگا کے دیکھ حیدر کے نام کا، شکلیں بتائے گی کہ حلالی ہے کون کون۔ اور اسی تناظر میں 4 مصرے اور کہ کتاب عشق کے اوپر یہی مضمون ہوتا ہے، کتاب عشق کے اوپر یہی مضمون ہوتا ہے کہ عاشق یار کا ہر حال میں ممنون ہوتا ہے، کتاب عشق کے اوپر یہی مضمون ہوتا ہے کہ عاشق یار کا ہر حال میں ممنون ہوتا ہے، اور علی کو ماننا ہر ایک کی قسمت میں نہیں ناصر، علی کو ماننا ہر ایک کی قسمت میں نہیں ناصر، علی کو ماننے والا حلالی خون ہوتا ہے، علی کو ماننے والا، علی کو ماننے والا حلالی خون ہوتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، وہ در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، وہ در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی، اور شجرہ ہم نے اٹھا کے دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، شجرہ اٹھا کے دیکھا ہے ہم نے دشمنان حیدر کا، کہ ماں کا نام تو ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی، اور اندھیرے شمس سے اجالا نکال دیتا ہے، یا رسول اللہ اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے، اور میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، اور علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی تو وہ ہے جو ہاتھ سے در خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ آئیے حضرات اب بغیر کسی لمحے تاخیر کے شہر ناگپور میں ثنا خوانی کے سمندر میں بیٹھ کر اپنی آواز کی کشتی پر سفر کرنے والا وہ قیمتی لہجہ، وہ معتبر لہجہ جنہیں ہم آپ مداح رسول، اندلیب گلشن رسالت، طوطئے باغ نبوت، جناب قاری صادق القادری صاحب قبلہ کو میں آپ کے خوبصورت سماعتوں کے رحل تک پہنچا رہا ہوں۔ قاری صادق القادری صاحب مبارکباد ہیں آپ اور ہم سب ایک آل رسول کی موجودگی میں، ہم آج اپنی قسمت کی معراج کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے، شہزادہ سمنا کا آج عرس مبارک ہے۔ آج ہم اور آپ انشاءاللہ وہاں کی برکتیں اور وہ بہاریں انشاءاللہ حاصل کریں گے، اور کر رہے ہیں کیونکہ آل رسول کی موجودگی ہے۔ آئیے حضرات بلا تاخیر، وقت کی قلت میں چند لمحے کے لیے آپ کے درمیان حائل آیا ہوں۔ چند شعر عرض کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں
अक़ीदत मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शराबे मोहब्बत की तासीर देखो। ये कलाम हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लिखा हुआ कलाम। मोहब्बतों के साथ मुलाहिज़ा फरमाए, इसलिए कि ये मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस महीना है ना। इस हवाले से माशाअल्लाह ये कलाम है। मोहब्बत की तासीर देखो, शराबे मोहब्बत की तासीर देखो, शराबे मोहब्बत की तासीर देखो, ऐसे बहकने में ऐसे मकाम रहे हैं, जगह अंबिया औलिया है दुरूदी, जगह अंबिया औलिया है दुरूदी, फरिश्ते बराए सलाम रहे हैं, फरिश्ते बराए सलाम रहे हैं। और ये भी शेर मुलाज़ा फरमाए, दरे चरख पर जब निदा आई क्या है, दरे चरख पर जब निदा आई क्या है, तो जिब्रील बोले बड़े लक़लक़े हैं, सरे अर्श आज़म चले जा रहे हैं, सरे अर्श आज़म चले जा रहे हैं, शगल शाह बैतुल हराम रहे हैं। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाए, ज़माने की हर नहरदानी से कह दो कि अब रास्ते छोड़ दो, जल्द भागो, अली शेर हक आज तेवर को बदले, अली शेर हक आज तेवर को बदले, किए तेग को बेनियामा रहे हैं, किए तेग को बेनियामा रहे हैं। और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, मुलाहिज़ा फरमाए, ये चेहरे की जर्दी, ये आंसू के कतरे बताते हैं सैयद तेरे दिल के जज्बे, ये चेहरे की जर्दी, ये आंसू के कतरे बताते हैं सैयद तेरे दिल के जज्बे, छुपेंगे मोहब्बत छुपेंगे मोहब्बत के असरार कैसे, जो उड़ उड़ के बालाए बामा रहे हैं, जो उड़ उड़ के बालाए बामा रहे हैं, शराबे मोहब्बत की तासीर देखो,
بہکنے میں سے مقام رہے ہیں. اور یہ بھی شعر ایک کلام بڑا خوبصورت ہے، اسے ملاحظہ فرمائے. عقیدت سے نہ میرا، یہ کلام جو ہے اس پہ آپ حضرات کو خاموش نہیں رہنا ہے، اس میں ہر ایک شعر کی آخری کڑی میں آپ کو بولنا ہے ساتھ میں، ہے نا. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی. اس لیے یہ مہینہ جہاں پر معراج النبی کا ہے وہیں پر سرکار مولائے کائنات کی ولادت کا بھی ہے. سبحان اللہ. جہاں سے ولایت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے نا، آج تک چلتی چلی آ رہی ہے، صبح قیامت تک ولایت کا یہ جو ہے دریا بہتا رہے گا. تو یہ مولائے کائنات کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے خاتون جنت کی بارگاہ سے مولائے کائنات تک پہنچا ولایت کا مقام، اور وہاں سے پھر اب تک چلا جا رہا ہے. ملاحظہ فرمائے سرکار مولائے کائنات کی بارگاہ میں خراج محبت. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی. حاجی صاحب قبلہ توجہ چاہوں گا. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی. تو جس کے ہیں مولا محمد، اس کے ہیں مولا علی. جس کے ہے مولا محمد، اس کے ہے مولا علی. اور دیکھیں شعر ملاحظہ فرمائے، سید صاحب قبلہ کی دعائیں چاہوں گا. جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی. ذرہ ذرہ بادب ہو کے پکارا یا علی. ذرہ ذرہ ہو کے ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی. اور بڑی تیزی کے ساتھ میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے. بے نظیر کی شجاعت، بے نظیر کی شجاعت، بے مثال ان کی سخاوت. ان کی سخاوت، ان کی شجاعت جہاں بے مثال ہے وہاں ان کی سخاوت بھی بے مثال ہے. جہاں شجاعت بے مثال وہاں سخاوت بھی بے مثال. یہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ یہاں جتنا مانگو گے عطا ہوتا چلا جائے گا، کمی نہیں آنے والی ہے نا. اس لیے کہ یہ گھرانہ براء الورا کا گھرانہ ہے نا. شعر ملاحظہ فرمائے. بے نظیر کی شجاعت، بے مثال ان کی سخاوت، اے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی. ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی. آپ حضرات ذہن کو اور قریب کریں، شعر میں لحاظہ فرمائیں. جان ساران محمد کے کئی القاب ہیں، ہاں
جانثاران محمد کے کئی القاب ہے، علم کا دروازہ کہلائے مگر مولا علی، علم کا دروازہ کہلائے مگر مولا علی۔ قاری صاحب توجہ چاہوں گا، شاعر کہتے ہیں، بہت خوبصورت شعر حضرت، اب آپ کی بالخصوص توجہ کا طالب ہوں۔ جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو، جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو، کون؟ شب و شبیر حضرت فاطمہ مولا علی، شب و شبیر حضرت فاطمہ مولا علی۔ اور یہ بھی شعر محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں، یہ اردو سفر چینل کی جانب سے یہ کلام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ تمام دیکھنے والے حضرات سے بھی میں دعائیں چاہوں گا، جب تک سنتے رہیں گے آپ حضرات تب تک دعا کرتے رہیں۔ دل گرفتار غم و علام کی الغاری ہو، دل گرفتار ہو غم و علام کی الغاری ہو، اس طرف بھی ایک نظر ہو میرے آقا علی، اس طرف بھی ایک نظر ہو میرے آقا علی۔ اور شاہ مرداں قوت بازو رسول اللہ کے، شیر یزدہ قوت بازو رسول اللہ کے، کیوں بھلا ہوتے کسی میدان میں پس پایا علی، کیوں بھلا ہوتے کسی میدان میں پس پایا علی۔ اور شعر آخر ملاحظہ فرمائے، پیر نصیر الدین نصیر پاکستان کے بڑے بہترین شاعر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے علی کو دیکھا اس نے عبادت کیا، علی کو دیکھنا عبادت ہے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کو روح سے ہے مولا علی، وہ حدیث مصطفیٰ کو روح سے ہے مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ السلام علیکم۔ عید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بس یہی سوچ کر کہ قسمت ہے بھلی بولوں گا، بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بس یہی سوچ کر کہ قسمت ہے بھلی بولوں گا، جان سے مار دو مجھ کو ہے یہی حل ورنہ، جان سے مار دو مجھ کو ہے یہی حل ورنہ، تم زباں کاٹ بھی دو میری پھر بھی علی بولوں گا، تم زباں کاٹ دو میری پھر بھی علی بولوں گا۔ اور حضور سرکار محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا،
नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। और मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद कि हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। हजरत तमाम सहाबे कराम की अजमतें हमारी दिलों में है, हमारी रगों में है, हमारी सांसों में है, हमारी धड़कनों में है। मिंबर शरीफ पर सादाते किराम की जलवागरी है और उलमाए किराम की कसीर तादाद है। आप हुजूर मौलाए कायनात की अजमतें आप पढ़ते जाएं। मेरे आका ने एक जगह इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सितारे की मानिंद है। तुम में से जिस किसी ने भी मेरे एक सहाबा की पैरवी कर ली तो वो कामयाब हो जाएगा, वो निजात पा लेगा। और साथ ही साथ एक जगह और मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा के बारे में अगर कोई गलत सोच ले, गलत बोल दे, वो हुदूद इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। तमाम सहाबे किराम की अजमतें आप पढ़ते जाएं। खुदा की कसम, जब मौलाए कायनात की जात को पढ़ता हूँ तो क्या देखता हूँ कि 4 खुलफाए राशिदीन में जब तमाम सहाबे किराम की अजमतें आप पढ़ते जाएं, जब हुजूर मौलाए कायनात की जात को पढ़ता हूँ तो क्या देखता हूँ कि तमाम सहाबे किराम में कोई 4 में है तो 5 में नहीं, कोई 5 में है तो 10 में नहीं, कोई 10 में है तो कोई 12 में नहीं, कोई 12 में है तो 313 में नहीं, कोई 313 में है तो सुलह हुदैबिया में नहीं, कोई सुलह हुदैबिया में है तो मिसाक़े मदीना में नहीं, कोई मिसाक़े मदीना में है तो बैअते रिजवान में नहीं। खुदा की कसम, एक अली की जात को देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि 5 पंजतन में अली हैं, 10 अशरे मुबशरा में अली हैं, 10 अशरे मुबशरा में अली हैं, 12 इमाम में अली हैं, 313 असहाबे बद्र में अली हैं, मिसाक़े मदीना में अली हैं, बैअते रिजवान में अली हैं, सुलह हुदैबिया में अली हैं, जंगे तबूक में अली हैं, जंगे जुमल में अली हैं, जंगे सिफ़ीन में अली हैं, जंगे खैबर में अली हैं। किसी आशिक ने तड़प कर कहा कि मेहराब में अली हैं तो मिंबर पे हैं अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे हैं अली। और रसूल की शबे हिजरत रसूल के बिस्तर पे हैं अली, करनाल की जमी के कलंदर में हैं अली। अरे हर जा अली मिलेंगे, हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना अगर अली से है तो जहन्नम में जाइए। जभी तो शायर कहता है कि लिहत में तज़किरे बू तुराब कर दूंगा, सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूंगा। फरिश्तों मेरे गुनाह ज्यादा हैं महशर में, मगर अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। आइए हजरात, बड़ी तेजी के साथ, मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ शायर इनकलाब, शायर लाजवाब, अंदली बेगुलशन रिसालत, बुलबुल बाग़ मदीना, जनाब हाफिज़ व कारी मोहम्मद ग़ुलाम जिलानी अशरफी साहब क़िबला की बारगाह में इल्तिमास हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें। के बारगाह में हदिया दुरूद पेश फरमाएं। अल्लाहु अकबर। शान रब्बुल आलमीन, हर शय में है जलवा तेरा। शान रब्बुल आलमीन, हर शय में है जलवा तेरा। अर्शी तेरे फर्शी तेरे, अर्शी तेरे फर्शी तेरे, मंजिल तेरी जाना तेरा। ऐ शान रब्बुल आलमीन, हर शय में है जलवा तेरा। वल्लैल है, वल्लैल है, वल्लैल है,
زلف سیاہ واللیل ہے، زلف سیاہ والشمس ہے، چہرہ تیرا الحمد سے والناس تک، الحمد سے والناس تک، باتیں تیری چرچا تیرا، اے شان رب العالمین، ہر شے میں ہے جلوہ تیرا، کہ نظریں پڑی دل تھم گیا، لب پہ رہا صلی علی، نظریں پڑی دل تھم گیا، لب پہ رہا صلی علی، گویا دوائے عشق ہے، گویا دوائے عشق ہے، وہ گنبد خضرا تیرا، اے شان رب العالمین، ہر شے میں ہے جلوہ تیرا، کہ چشتی نظامی قادری بیٹھے یہاں ہیں اشرفی، چشتی نظامی قادری بیٹھے یہاں ہے اشرفی، صدقہ ملے سرکار کا، صدقہ ملے سرکار کا، غوث الورا خواجہ تیرا، اے شان رب العالمین، ہر شے میں ہے جلوہ تیرا۔ سب نے مولا کائنات کی منقبت شریف پیش کی، میں بھی 2-3 شعر پیش کر دیتا ہوں، مولا فرما لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ہر ایک زبان پر ہے چرچا میرے علی کا، ہر ایک زبان پر ہے، ہر ایک زبان پر ہے چرچا میرے علی کا، گاتی رہے گی دنیا، گاتی رہے گی دنیا، نغمہ میرے علی کا، گاتی رہے گی دنیا، اور کعبے میں ہے ولادت، مسجد میں ہے شہادت، کعبے میں ہے ولادت، مسجد میں ہے شہادت، دیکھو خدا کے گھر سے، دیکھو خدا کے گھر سے رشتہ میرے علی کا، دیکھو خدا کے گھر سے۔ حدیث پاک کی روشنی میں یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جس کے نبی ہے مولا، اس کے علی ہے مولا، جس کے نبی ہے مولا، اس کے علی ہے مولا، سمجھا رہے ہیں آقا، سمجھا رہے ہیں آقا، رتبہ میرے علی کا سمجھا رہے ہیں آقا، رتبہ میرے علی کا سمجھا رہے ہیں آقا، اور خواجہ پیا کا صدقہ بطفیل شاہ سمنا، خواجہ پیا کا صدقہ
بطفیل شاہ سمنا مل جائے اشرفی کو، مل جائے اشرفی کو، صدقہ میرے علی کا مل جائے اشرفی کو، صدقہ میرے علی کا، تاج الورا کا صدقہ بطفیل شاہ سمنا مل جائے ہم سبھی کو، مل جائے ہم سبھی کو، صدقہ میرے علی کا مل جائے ہم سبھی کو، گاتی رہے گی دنیا نغمہ میرے علی کا، گاتی رہے گی دنیا۔ السلام علیکم۔ سے بھرپور ہے عادت رسول اللہ کی، آئیے اپناتے ہیں سیرت رسول اللہ کی۔ سید صاحب قبلہ ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی، آئیے اپناتے ہیں سیرت رسول اللہ کی، اور سنتیں ہیں یاد ہم کو صرف دسترخوان پر، سنتیں یاد ہیں ہم کو صرف دسترخوان پر، اجی پیٹ پر پتھر بھی ہے باندھنا سنت رسول اللہ کی، اجی پیٹ پر پتھر بھی ہے باندھنا سنت رسول اللہ کی۔ آئیے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ مداح خیر الانام مندلیب گلشن رسالت طوطی باغ رضا جناب حافظ و قاری محمد شفیق صاحب کو میں آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آئیے قاری شفیق صاحب کا استقبال۔ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیں، سید نظمی میاں صاحب کا کلام پڑھ رہا ہوں میں۔ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیں، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیں، جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیں، جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیں، اور اخلاق کے محمد کی کیا شان نرالی ہے، اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے، دشمن بھی پڑھے کلمہ
کردار کو کیا کہیں، دشمن بھی پڑھے کلمہ، کردار کو کیا کہیں۔ اور یہ بند سید صاحب کے حوالے آپ حضرات کو پیش کرو، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک صحابی پر فردوس ہوا نازل، ایک صحابی پر فردوس ہوا نازل، صدیق و عمر عثمان، کرار کو کیا کہیں، صدیق و عمر عثمان، کرار کو کیا کہیں۔ اور بس ایک پلک جھپکی معراج ہوئی پوری، بس ایک پلک جھپکی معراج ہوئی پوری، اس صاحب رفعت کی رفتار کو کیا کہیں، اس صاحب رفعت کی رفتار کو کیا کہیں۔ اور آخری بنے ملاحظہ فرمائے، نظمی تیری نعتوں کا انداز نرالا ہے۔ حاجی صاحب ملاحظہ فرمایا، نظمی تیری نعتوں کا انداز نرالا ہے، مظنون انوکھے میں اشعار کو کیا کہیں، مظنون انوکھے میں اشعار کو کیا کہیں، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیں۔ السلام علیکم۔ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ، تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے تو یہ بھارت
महान है ख्वाजा, और सिर्फ एक बूंद की मानिंद है अना सागर, सिर्फ एक बूंद की मानिंद है अना सागर, तेरे कासे में तो सारा हिंदुस्तान है ख्वाजा, तेरे कासे में तो सारा हिंदुस्तान है ख्वाजा, और सारी दौलत खरीद सकता हूँ, बादशाहत खरीद सकता हूँ, सारी दौलत खरीद सकता हूँ, बादशाहत खरीद सकता हूँ, और लिख कर कागज पर या गरीब नवाज, पूरा भारत खरीद सकता हूँ, पूरा भारत खरीद सकता हूँ। आइए हजरत बड़ी तेजी के साथ मद्दाह रसूल आना मंदली बि गुलशन रिसालत जनाब कारी रईस सनकापुरी साहब क़िबला को आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये आपकी समातों की इंजन में इतना पेट्रोल भरेंगे, इतना पेट्रोल भरेंगे कि आपकी समातों की फ्लाइट इंशाअल्लाह मदीना शरीफ के लिए परवास कर जाएगी। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे, हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे। क़िबला दामत बरकातुहू कुदसिया का हुक्म हो रहा है। हालांकि वक्त की किल्लत दामनगीर है, तो हज़रत का हुक्म हो रहा है कि चंद शेर पढ़ने के लिए मुझे हुक्म दिया गया। मैं आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ऐसे आशिक़ सादिक का कलाम पेश करने की सादत हासिल करूं जिसे सारी दुनिया बेदम शाह वारसी के नाम से जानती है। मैं उनके चंद अशार पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हुजूर सैयद साहब क़िबला की दुआएं लेते हुए मतला हाजिर करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि न जुदा करो खुदा मुझे अपने आस्तां से, न जुदा करो खुदा मुझे अपने आस्तां से, न जुदा करो खुदा मुझे अपने आस्तां से, कि नहीं है फिर ठिकाना कि नहीं है फिर ठिकाना जो उठा दिया यहाँ से, कि नहीं है फिर ठिकाना जो उठा दिया यहाँ से, न जुदा करो खुदा मुझे अपने आस्तां से। और शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि कोई काश जाके कहे दे, कोई काश जाके कहे दे, ये अरब के मेहरबान से, कोई काश जाके कहे दे, ये अरब के मेहरबान से, कि तेरे गम में जाने आलम तेरे गम में जाने आलम कोई जा रहा है जहाँ से, तेरे गम में जाने आलम कोई जा रहा है जहाँ से, न खुदा करो न जुदा करो खुदा मुझे अपने आस्तां से। और जरा ठहर जा मुअज्जिन, जरा ठहर जा मुअज्जिन, मेरा दिल रस रहा है, जरा ठहर जा मुअज्जिन, मेरा दिल रस रहा है। क्यों?
کہ کہیں کعبہ جھک نہ جائے، کہیں کعبہ جھک نہ جائے، تیری مستی اذاں سے، کہیں کعبہ جھک نہ جائے، تیری مستی اذاں سے، نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے، اور تو ہزار بار ٹھکرا، تو ہزار بار ٹھکرا، میرا دل یہیں جھکے گا، تو ہزار بار ٹھکرا تو میرا دل یہیں جھکے گا، کیوں کہ میرے دل میں ہے محبت، میرے دل میں ہے محبت، تیرے سنگ آستاں سے، میرے دل میں ہے محبت، تیرے سنگ آستاں سے، نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے، اور تو ہزار بار ٹھکرا، تو ہزار بار ٹھکرا تو میرا دل یہیں جھکے گا، تو ہزار بار ٹھکرا تو میرا دل یہیں جھکے گا، کیونکہ میرے دل میں ہے محبت، میرے دل میں ہے محبت، تیرے سنگ آستاں سے، میرے دل میں ہے محبت، تیرے سنگ آستاں سے، میرے دل میں ہے محبت، تیرے سنگ آستاں سے، نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے، نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے، اور مجھے خاک میں ملا کر، مجھے خاک میں ملا کر، میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر، میری خاک بھی اڑا دے، کہ تیرے نام پر مٹا تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے، نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے، اور اسی خاک آستاں پر، مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ اسی خاک آستاں میں کسی دن فنا بھی ہوگا، اسی خاک آستاں میں کسی دن فنا بھی ہوگا، کہ بنا ہوا ہے بے دم کہ
بنا ہوا ہے بے دم اسی خاک آستان سے، کہ بنا ہوا ہے بے دم اسی خاک آستان سے، اسی خاک آستان میں، اسی خاک آستان میں کسی دن فنا بھی ہوگا، اسی خاک آستان میں کسی دن فنا بھی ہوگا، کہ بنا ہوا ہے بے دم کہ بنا ہوا ہے بے دم اسی خاک آستان سے، کہ بنا ہوا ہے بے دم اسی خاک آستان سے، نہ جدا کرو خدا مجھے اپنے آستان سے۔ تو سرورا دستگیرا اشرفا، سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا، سرورا شاہ کریما دستگیرا، اے شہ سمنان غوث عالم و پیر خدا، عالم و پیر خدا، صاحب فضل و عطا، سر چشمہ جود و سخا، سر چشمہ جود و سخا، تیرے در پر تیرا منگتا دست بستہ ہے کھڑا، دست بستہ ہے کھڑا، لاج رکھ لے، لاج رکھ لے میرے داتا میرے خالی ہاتھ کا، سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا، سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کل سوئے ماں، سرورا شاہ کریما